ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط۔ رات کے درس میں آپ نے سنا کہ ابو جہل جب مکہ مکرمہ سے بدر کے لیے روانہ ہوا تو حضرت ابو سفیان نے پیغام بھیجا کہ آپ نہ آئیں، واپس چلے جائیں، کیونکہ ہمارا وہ قافلہ خیریت سے نکل آیا ہے۔ تو ابو جہل نے جواب میں کیا کہا؟ تفسیر مظہری میں ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے واپس اس وقت تک نہیں جانا جب تک میں بدر نہ پہنچوں، اور 3 دن بدر میں گزاروں نا۔ 3 دن وہاں میں نے شراب پینا ہے، 3 دن وہاں اونٹ ذبح کر کے خود بھی کھانا ہے، لوگوں کو بھی کھلانا ہے، اور یہ ساتھ جو گانے والیاں لے آیا ہوں انہوں نے وہاں گانے بھی گانے ہیں، ڈول کوئے والوں نے ڈول بجانے ہیں۔ یہ ابو جہل کے عزائم تھے، یہ ان کے ارادے تھے۔ اللہ نے پھر کافروں کے ارادوں کو کیسے خاتمہ دلایا کہ بجائے شراب پینے کے کہ وہ شراب پیئیں، اللہ نے ان کو خون پلا دیا۔ بجائے اس کے کہ وہ گانے گائیں، ان کی خواتین وہ نوحے کرنے لگی، رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ مدینہ سے لے کر کے مکے تک اللہ نے بجائے گانے گانے کے ان کو نوحہ کہتے ہیں آواز سے رونے کو۔ شریعت میں رونا جائز ہے مردے پر، لیکن آواز سے رونے سے رسول اللہ نے منع فرمایا ہے۔ عرب میں کچھ خواتین ہوا کرتی تھی جو خاص اس عمل کے لیے رکھا جاتا تھا۔ ان کو جب کوئی شخص مرتا تو ان کو باقاعدہ اجرت دی جاتی کہ آؤ میرے مردے کے اوپر رو، تاکہ پتہ چلے کہ کوئی مرا ہے۔ اس کو کہتے تھے عربی میں نائحہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے نوحے سے سخت ترین منع کر دیا اور فرمایا جو خواتین مردے پر ترس سے روتی ہے، آواز سے روتی ہے، قیامت والے دن ان کے بدن پر اللہ کجلی کا بیماری پیدا کر کے اور ان کو آگ کا کرتا پہنا دیں گے۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا مت ہو اے مسلمانوں تم نہ بنو کالذین ان لوگوں کے طرح خرجوا من دیارہم جو اپنے گھروں سے نکلے بطرن اتراتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، غرور کرتے ہوئے، مراد ابو جہل اور اس کے ساتھی ہے۔ وَرِعَاءَ النَّاسِ لوگوں کو دکھانے کے لیے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ جو لوگوں کو روک رہے تھے اللہ کے راستے سے۔ اللہ کا راستہ کون سا تھا؟ محمد الرسول اللہ، قرآن، دین، اسلام، اس سے لوگوں کو روک رہے تھے۔ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ یہ جو کچھ کر رہے تھے اللہ کا اس پر احاطہ تھا۔ اللہ سب کچھ کو دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے، اللہ کے قبضے میں تھا سب کچھ۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ اور جب شیطان نے خوبصورت دکھایا ان مشرکین کو، کافروں کو، ان کے اعمال۔ عین بدر میں جب مسلمان اور کافر آمنے سامنے ہوئے تو مکے کے مشرکین کو بنو کنانہ سے تھوڑا سے خطرہ تھا کہ کہیں بنو کنانہ جو ہمارے خلاف ہے وہ کہیں مسلمانوں کا ساتھ نہ دے۔ اتنے میں شیطان اپنا لشکر لے کے مجمع میں داخل ہوا۔
ابو جہل بڑا خوش ہوا. شیطان ایک سردار کے شکل میں ہے، سراقہ ابن مالک ابن جحشم کے شکل میں آ گیا اپنے چہروں کے ساتھ. ابو جہل بڑا خوش ہوا. اس نے آ کے اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا، کہنے لگا لا غالب لکم اليوم من الناس، آج کوئی بھی تم پر غلبہ نہیں کر سکتا، میں جو تمہارے ساتھ ہوں، اتنا لشکر جو میرے ساتھ ہے. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، جب شیطان نے خوبصورت دکھایا ان کافروں کو ان کے اعمال. وقال، اور کہنے لگا لا غالب لکم اليوم، آج کوئی بھی تم پہ غلبہ نہیں کر سکتا، من الناس، لوگوں میں سے. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارا پڑوسی ہوں، میں تمہارا ساتھی ہوں، میں تمہارا مددگار ہوں، میں جو موجود ہوں تو آج تمہیں کون نقصان پہنچا سکتا ہے. لیکن ہوا کیا، فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جب اس نے دیکھا دونوں جماعتوں کو، نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، الٹے پاؤں پیچھے ہٹنے لگا. جب اس نے دیکھا کہ جبریل امین آ گئے ہیں، میکائیل آ گئے ہیں، ان کے ساتھ فرشتے بھی موجود ہیں اور ان کو حکم ہو رہا ہے فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، کافروں کو گردنوں پہ مارو، ان کی انگلیاں کاٹ لو. اور شیطان تو یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا. فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جب اس نے دیکھا دونوں جماعتوں کو الٹے پاؤں پھرنے لگا، الٹے پاؤں بھاگنے لگا. وقال، کہنے لگا انی بریء منکم، میں تم سے بری ہوں، میں تم سے بیزار ہوں. انی اری ما لا ترون، مجھے وہ کچھ نظر آ رہا ہے جو تمہیں نہیں آ رہا، مجھے فرشتے نظر آ رہے ہیں. انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈر رہا ہوں. واللہ شدید العقاب، اللہ بہت سخت سزا دینے والے ہیں. علماء فرماتے ہیں ایک بات شیطان نے سچی کہی، دوسری جھوٹی. پہلی بات تو اس نے سچ کہا کہ میں تم سے بری ہوں، مجھے وہ کچھ نظر آ رہا ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہا. وہ فرشتے اس کو نظر آ گئے تھے، 1000 فرشتے جب اللہ نے اتار دیے اس کو نظر آ گیا. یہ بات اس نے سچی کہی. دوسری بات جو کہی کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو شیطان کبھی اللہ سے ڈرتا ہے؟ یہ جھوٹ بولا اس نے، جھوٹ بولا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. ہاں مفسرین کہتے ہیں اگر اس کا یہ مطلب ہو کہ میں تمہارے بارے میں ڈر رہا ہوں، مجھے اپنا تو خوف ہے نہیں کیونکہ مجھے تو اللہ نے مہلت دی ہے قیامت تک، تمہارے بارے میں مجھے خوف لاحق ہے کہ ابھی تم مرو گے، یہاں بچو گے نہیں. واللہ شدید العقاب، اللہ بڑے سخت سزا والے ہیں. اذ یقول المنافقون، منافق کہہ رہے تھے، والذین فی قلوبہم مرض، اور جن کے دل میں نفاق کی بیماری تھی، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ غر ہؤلاء دینہم، ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے. 313 بندے چل کے آئے ہیں بدر میں اتنی بڑی جماعت سے مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن اللہ نے پہلے فرصت میں مسلمانوں کا فتح دکھا دیا. لشکریں جب آپ نے سامنے کھڑی ہو گئی، تلواریں نکال کر اپنے تیر، اپنا اسلحہ، جو کچھ جس کے پاس تھا، مشرکین میں سے 3 بندے میدان میں کودے. عتبہ اور شیبہ اور ولید،
یہ تین بندے میدان میں کود کر کے تلواریں لہرانے لگے، کہنے لگے من یبارزنا، کون ہے جو ہمارا مقابلہ کرے۔ قانونی ہوتا تھا کہ انہی بندوں کے مقابلے میں ایک ہو تو ایک، دو ہو تو دو، تین ہو تو تین بندے مقابلے میں نکالے جاتے تھے، باقی پوری لشکر اس کی تماشا دیکھتی۔ تین بندے میدان میں اترے، عتبہ اور شیبہ اور ولید کیا کہنے لگے؟ من یبارزنا، کون ہے جو ہمارا مقابلہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے شروع کر دیا، اپنے محبوب ترین انسان جو تھے ان سے شروع کر دیا۔ کیا فرمایا؟ قم یا علی، قم یا حمزہ، قم یا ابا عبیدہ۔ علی کھڑے ہو جاؤ، حمزہ کھڑے ہو جاؤ، ابو عبیدہ کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت علی پہنچے عتبہ کے پاس، حضرت حمزہ پہنچے شیبہ کے پاس۔ فَكَانُوا كَالْأَمْسِ الدَّابِرِ، پہلے ہی فرصت میں ان کو یوں مارا جیسے کل گزرا دن ہوتا ہے، بولے بسرے ہو گئے۔ دونوں کو پہلے وار میں مار دیا۔ ادھر ولید اور حضرت ابو عبیدہ آپس میں ٹکرائے، ایک دوسرے مسلمانوں کا جو ساتھی زخمی ہوا اس کو اٹھا کے لے آئے۔ جنگ احد میں بھی ایسا ہوا، پہلے فرصت میں جب سباع میدان میں اترا، تلوار لہرانے لگا، اس کے مقابلے کے لیے بھی حضرت حمزہ نکلے اور کہا یا سباع یا ابن ام عمار مقطعۃ البذور اطاعت اللہ ورسولہ، اے سباع، اے ام عمار کے بیٹے، یا سباع یا ابن ام عمار، اے سباع، اے ام عمار کے بیٹے، مقطعۃ البذور، تیری ماں تو ختنے کیا کرتی تھی۔ حضرت حمزہ نے کہا اس کو یا سباع یا ابن ام عمار مقطعۃ البذور اطاعت اللہ ورسولہ، کیا تو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے؟ اللہ اور رسول کے مقابلہ، اس کو اپنے پہلوانی پر، اپنے بہادری پر بڑا ناز تھا، لیکن پہلے فرصت میں حضرت حمزہ نے یوں مار دی اس کو، یوں مارا تلوار سے، یوں مار دی اس کو، کان کل امس الدابر، حدیث میں ہے بولا بسرا، جیسے کل کا دن گزرا ہوا ہوتا ہے، ایسا کر دیا سباع۔ حضرت حمزہ شہید بھی ہوئے تھے احد میں، اس کا بڑا لمبا چوڑا قصہ ہے وحشی کا۔ کہتا ہے میں چھپ گیا تھا ایک چٹان کے نیچے، نیزہ برچہ اپنا ساتھ لے کے، مجھے میرے مولاؤں نے کہا تھا اگر یوں تو یہ کام کر دے گا ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، اس لالچ میں حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا وحشی نے، اور بعد میں مسلمان بھی ہوئے اور ایک بہت بڑا کارنامہ بھی سر انجام دیا، اس نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا، جب مسیلمۃ الکذاب اور اسی طرح اسود عنسی ایسے جعلی پیغمبر پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے آپ کو پیغمبر بنا دیا تھے، جھوٹے پیغمبر بن گئے تھے، تو ایسے ایک جھوٹی پیغمبر کو اس نے واصل جہنم بنا دیا تھا حضرت وحشی نے، اور کہا کہ اسی برچے کو لے کر کے، اسی نیزے کو لے کر کے میں نے اس کو اس لیے مارا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا صدمہ پہنچایا حضرت حمزہ کو شہید کر کے، تو شاید اس کافر کا مردار کرنا میرے لیے سبب اور ذریعہ نجات کا بن جائے قیامت والے دن۔ انسان سے کوئی غلطی ہوتی ہے لیکن وہ اس قسم کا کوئی کارنامہ بھی کس طرح انجام دیتا ہے
تو قوی امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ نے اس کی مغفرت بھی کر دی اور اللہ نے اس کو معاف بھی کر دیا۔ جو جرم اس نے کیا تھا اس وقت وہ غیر مسلم تھے، تو غیر مسلم کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ تو پیغمبر کو بھی مار سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے غیر مسلم، اس کو اپنا آپ پر حق نظر آتا ہے۔ لیکن کئی صحابہ ایسے ہیں جو پہلے غیر مسلم تھے اور پھر اللہ نے توفیق دی اسلام کی، رضی اللہ عنہم، اللہ سب سے راضی ہو جائے۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، جب منافقین نے کہا اور جن کے دلوں میں بیماری تھی، غر ہؤلاء دینہم، ان مسلمانوں کو ان کی دین نے دھوکہ دیا ہے، لیکن وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ غالب ہے اور اس کا ہر کام حکمت کا ہے۔ اللہ غالب ہے، غالب علی امرہ اور حکیم فی حکمہ، اللہ کا ہر فیصلہ اور ہر حکم وہ اللہ کے حکمت کے تقاضے کے مطابق ہوتے ہیں۔ ولو ترى، اگر تو دیکھے اے مخاطب، اذ یتوفی الذین کفروا الملائکہ، اذ یتوفی الذین کفروا، جب روح نکالتے ہیں کافروں کے اللہ کے فرشتے، یضربون وجوہہم وادبارہم، اسی وقت فرشتے مارتے ہیں ان کے چہروں کو بھی اور ان کی پیٹھوں کو بھی۔ جب یہی بدر کے ساتھ متعلق ہے، جب بدر کے کافروں کو اللہ نے مروایا مسلمانوں کے ہاتھ سے، تو ابھی ان کی روح ہی نکل رہی تھی کہ فرشتے پہنچ گئے۔ یضربون وجوہہم، ان کو چہروں پہ مارنا شروع کر دیا، وادبارہم، اور ان کو پیٹھوں پر مارنا شروع کر دیا، اور ان کو کہا ذوقوا عذاب الحریق، ابھی تم نے چکھنا ہے گرم آگ کا عذاب بھی۔ یہ تو صرف دنیاوی کارروائی تھی جو تمہارے ساتھ ہو گئی، آگے عالم برزخ ہے تمہارے سامنے، پھر آگے جہنم ہے تمہارے سامنے، تمہیں عظیم اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے عذابوں میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ سب کچھ جو تمہارے ساتھ ہوا یہ تمہارے ہاتھوں کے کیے ہوئے کمائی ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ ذرا بر ظلم نہیں کرتے اپنے بندوں سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا الہنا و الہ کل شیء الہ واحد، لا الہ الا انت المیسر لکل عسیر وانت علی کل شیء قدیر۔ بیماروں کے لیے دعا کریں۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، عالم اسلام کے مسلمانوں کی مال و جان اور آبرو کی حفاظت فرما، مسلمانان فلسطین پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرما دے۔ یا اللہ ان کے دشمنوں کو، اسرائیل کو اور ان کے حواریین کو نیست و نابود اور تباہ و برباد فرما دے۔ پروردگار، جو بھی مسلمان اس دنیا میں پریشانی کے عالم میں مبتلا ہے، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ سبحانک انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، وصلی اللہم تعالی علی خیر خلقک محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔